اچھا، جیسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی ڈیپورٹیشن کے حوالے سے کہ ہوم آفس نے 24,000 لوگوں کو ڈیپورٹ کیا ہے ود ان 4 months. میں ایک دفعہ پھر رپیٹ کروں گا، 24,000 لوگوں کو ہوم آفس نے ود ان لاسٹ 4 months ڈیپورٹ کر دیا ہے. اور ہوم آفس ان لوگوں کو بھی ڈیپورٹ کر رہے ہیں جن کے پاس لیجیٹیمیٹ ویزا ہے لیکن وہ اپنے ویزے کی کنڈیشنز کو فالو نہیں کر رہے یا امیگریشن جو ریگولیشنز ہیں اس کی بریچ کر رہے ہیں. ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو یا اسٹوڈنٹ ویزا پہ ہیں یا ہیلتھ کیئر ویزا پہ ہیں. تو میں نے خود ایسی اپلیکیشنز ڈیل کی ہیں جہاں پہ ہوم آفس نے کسی ہوٹل پہ، ریسٹورنٹ پہ یا کسی اور فیسلٹی پہ چھاپا مارا اور یعنی کہ امیگریشن آفیشلز نے ریڈ کی اور وہاں سے دے پکڈ اپ اسٹوڈنٹس جو حالانکہ فل ٹائم اسٹڈی بھی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ اللیجڈلی ہوم آفس کا یہ کہنا ہے کہ وہ فل ٹائم کام بھی کر رہے تھے. تو جو ہی ہوم آفس نے ان اسٹوڈنٹس کو پکڑا تو ساتھ ہی انہیں اسٹریٹ اوے ڈیٹین کیا اور وہ اپنے ساتھ لے گئے اور اس کے بعد ود ان 7 days ان کی ڈیپورٹیشن آرڈر انہوں نے سرو کر دیے. یہ تھوڑی ایک پریشانی اور پشیمانی کی بات ہے کہ ہوم آفس جو ہے اسٹریٹ اوے آپ کو ڈیپورٹیشن آرڈرز آج کل ایشو کر رہا ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں یا ورک پرمٹ ہولڈرس ہوں. انلیس یو ہیو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین، آپ کا وہ جو اسٹیٹس ہے وہ اسکوئر. یہ پہلی کال اٹھا لیتے ہیں بھائی کی. نمبر میرا پنڈ ہے میرے پروفائل میں بھی اور یہاں بھی پنڈ ہے، آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں. I'll be happy to answer your questions. Make sure آپ کا جو کوشچن ہے وہ شارٹ ہونا چاہیے. جی فرمائیے، کیا کوشچن ہے آپ کا؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شکر. جی فرمائیے. میں 10 ایئر پیرنٹ روٹ پہ ہوں اور یہ سوئچ ہو سکتا ہے سر 5 ایئر روٹ پہ؟ 10 ایئرس پیرنٹ روٹ پہ ہیں. دیکھیے بچے کا فیملی کورٹ میں انہوں نے پہلے مجھے دیا تھا کہ تم اس کو سپروائز یا سپورٹڈ کانٹیکٹ دیا تھا، ٹھیک ہے. تو ابھی تک بھی کورٹ میں ہیرنگیں چل رہی ہیں، تو اس دوران کچھ ٹرانسفر کر سکتے ہیں 5 ایئر روٹ کے؟ نہیں سر. آپ یہ بتائیں کہ آپ کی بچے کی والدہ سے شادی ہے، رجسٹر ہے انگلش میرج؟ اسلامک نکاح ہوا تھا، سیپریشن ہو چکی ہے. ہاں، تو آپ بیسیکلی پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا پرائیویٹ لائف روٹ سے آپ سوئچ کر دیں اپینڈکس ایف ایم جو شادی والا روٹ ہے. اب بھائی میرے جو اپینڈکس ایف ایم ہے یا اپینڈکس پرائیویٹ لائف ہے، یہ بالکل ایک دو ڈفرینٹ روٹس ہیں. تو آپ کا وہ ہوم آفس کیسے شفٹ کر دے اپینڈکس پرائیویٹ لائف سے اپینڈکس ایف ایم پہ جسے ہم شادی والا روٹ کہتے ہیں، جبکہ آپ کی شادی ہی نہیں ہوئی؟ جی سر، تو پیرنٹ روٹ 5 سال پہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا؟ آپ پھر وہی کوشچن کر رہے ہیں. آپ کی شادی نہیں ہوئی یو کے میں، وہ کیسے آپ اس پرٹیکولر روٹ سے ریلیف لے سکتے ہیں؟ مطلب چانس ہی نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے. ہاں اگر آپ شادی کر لیں، اپنی وائف سے رجسٹر کروا لیں میرج، اس کے بعد آپ انکم ریکوائرمنٹ جو ہے 29,000 پاؤنڈس اسے پوری کریں اور ساتھ انگلش لینگویج کا ٹیسٹ پاس کریں تو بالکل آپ سوئچ ہو سکتے ہیں. ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. سر جو 10 ایئر کا روٹ ہوتا ہے، یہ 10 سال کے بعد آپ انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین تو ایڈ کر سکتے ہیں نا؟ بالکل کر سکتے ہیں. اور اگر سر اس 10 سال کے اندر آپ کا 2 مہینے کا گیپ آ جائے تو پھر؟ گیپ کنزیکٹو گیپ ہے؟ یہ کس چیز کا گیپ ہے؟ ویزا نہیں تھا آپ کے پاس؟ نہیں، ویزا تھا، 10 ایئر پارٹنر روٹ پہ تھا میں پہلے، ٹھیک ہے. تو اس روٹ پہ میں نے سر 4 سال اور 10 مہینے گزارے ہیں، ٹھیک ہے. تو پارٹنر کے ساتھ تھوڑا ڈومیسٹک کے ایشو ہو گئے تھے، تو ان لوگوں نے مجھے بولا کہ تیرے پاس 60 days ہیں یہ کنٹری چھوڑنے کے، تو کنٹری چھوڑ دو یا دوسری اپلیکیشن ڈالو. تو میں نے سر فیملی کورٹ میں جا کے وہاں بچے سے ملنے کی اجازت لے کے تو میں دوبارہ ایف ایل آر ایف پی ڈالی، تو ان لوگوں نے 10 سال پیرنٹ روٹ پرائیویٹ لائف پہ ڈال دیا، ٹھیک ہے. لیکن اس میں 2 مہینے کا گیپ آ گیا. ایک سیکنڈ دیجیے مجھے. آپ کا جو پارٹنرز روٹ تھا اس کا جو ویزا تھا ہوم آفس نے کرٹیل کیا ہے، ختم کیا آپ کا ویزا؟ جی، میری کمپلین کی تھی میری ایکس وائف نے، مجھے پتہ نہیں تھا سر.
تو آپ نے جو فریش اپلیکیشن کی تھی اس کے بعد وہ آپ کہہ رہے ہیں آپ نے 2 مہینے بعد کی ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی، تو ان لوگوں نے مجھے کرٹیلمنٹ لیٹر سینڈ کر دیا تھا میری ایکس پارٹنر کے ایڈریس پہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس پہ جناب علی مجھے سر جی پتہ ہی نہیں لگا تے بعد وچ میں کسی بندے منو آخیا کہ آپ سبجیکٹ ٹو ایکسیس کرو، ٹھیک ہے؟ تو سر میں نے سبجیکٹ ٹو ایکسیس کیا تو ان لوگوں نے مجھے 2 مہینے کا ٹائم دیا تھا کہ تیرے پاس 4 فروری 2023 تک ٹائم ہے، اس کے پہلے تمہیں اپلیکیشن ڈالنی ہے۔ جو ویلڈ میرے پاس پارٹنر روٹ تھا وہ میرے پاس جون 2023 کا تھا، تو میں نے اپریل 2023 میں اپلیکیشن ڈالی ہے کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا ان لوگوں نے کنٹینمنٹ لیٹر مجھے بھیج دیا ہے۔ اب 2 مہینے کا سر بیچ میں گیپ ہے۔ اچھا دیکھیے، جب آپ سیٹلمنٹ پہ جائیں گے، ان دا مین ٹائم میں باقی ویورز کو بتاتا چلوں گا، میرا نمبر پنڈ ہے میرے پروفائل میں بھی، کیانی لیگل کی ویب سائٹ پہ بھی ہے، اسی نمبر پہ لینڈ لائن پہ آپ کال کریں گے، I'm happy to answer your questions۔ اچھا ابھی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے لیے تو آپ کی 10 ایئرس لانگ ریزیڈنسی انٹیکٹ رہنی چاہیے، اسے ہم ٹیکنیکل لینگویج میں کہتے ہیں 3C لیو، یعنی کہ سیکشن 3 سب سیکشن سی آف دی امیگریشن ایکٹ 1971۔ اس کے نیچے یہ ہے کہ آپ 28 ڈیز سے زیادہ اگر آپ کا اوور اسٹے ہے تو یو ہیو ٹو گیو اے لیجیٹیمیٹ ریزن۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں اپلائی کر سکتے، آپ بالکل اپلائی کر سکتے ہیں۔ جو آپ جس بندے نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے تو ایسی کوئی بات نہیں، آپ بالکل اس روٹ کے نیچے اپلائی کر سکتے ہیں، اور آپ کے پاس جینون ریزن ہے کہ آپ کو جو لیٹر ہوم آفس نے سینڈ کیا تھا وہ آپ کے ایڈریس پہ نہیں کیا تھا بلکہ آپ کی جو پارٹنر تھی ان کے ایڈریس پہ کیا تھا، تو دس از اے لیجیٹیمیٹ ریزن یو ہیو۔ On that basis, I think you must make a strong representation to the Home Office۔ میرا پورا یقین ہے کہ آپ کو وہ ضرور کنسیڈر کریں گے۔ سر مجھے نا وہ جو لیٹر جو میرے پاس ہے، وہ جو ان لوگوں نے مجھے کرٹیلمنٹ لیٹر ای میل کیا تھا، میں نے ان کو بولا مجھے بھیجو وہ لیٹر، اس کے اوپر ان لوگوں نے لیٹر مجھے لگتا ہے پوسٹ نہیں کیا، سرو ٹو فائل کر دیا ہے۔ وہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس لیٹر کے اوپر لکھا ہو سرو ٹو فائل۔ ہاں، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ سرو ٹو فائل کا کہ آپ ایک سیکنڈ، اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ پہلے سرو کرنا ہے اور پھر فائل کرنا ہے، وہ 2 باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں سائملٹینیسلی، تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سر کیا بولتے ہیں آپ کو 10 سال بعد میں اپلائی کر سکتا ہوں؟ بالکل کریں، آپ ضرور کریں، کیوں نہ کریں آپ، یو ہیو فل انٹائٹلمنٹ، بالکل ملنے کے چانسز ہے، لیجیٹیمیٹ ریزن ہے آپ کا۔ ایک مہینے کی تو ایسے بھی ایگزمپشن ہے، 10 سال کب پورے ہو رہے ہیں آپ کے؟ میرے سر 2000 مجھے پہلے جو اسٹے ملی 10 ایئر پارٹنر روٹ 2018 1 اپریل کو ملی سر۔ ہاں 2018 کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپریل میں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ چلیں، تھینک یو، خیال رکھیے گا۔ اچھا، ڈیپورٹیشن پہ آج میں بات کر رہا تھا، اور ڈیپورٹیشن جو ہے اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ۔ 24,000 لوگ ہوم آفس نے ڈیپورٹ کیے ہیں ان لاسٹ 4 months، اس میں اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور ورک پرمٹ ہولڈر بھی ہیں۔ اس پہ میں آج ضرور بات کرنا چاہوں گا۔ اگر ان دا مین ٹائم آپ کے کویسچنس ہیں، نمبر میرا پنڈ ہے پروفائل میں بھی اور ویب سائٹ پہ بھی، یہاں بھی دیکھ لیں یا ویب سائٹ سے بھی اٹھا لیں۔ کال می ایٹ اینی ٹائم۔ مائی نیم از سجاد کیانی، آئی ایم اے سولسٹر فار آلموسٹ more than 19 years now، اور ایز اے لائر 23 years پریکٹس کر رہا ہوں، تو I may be a right person to answer your questions۔ جی آپ فرمائیے کیا کویسچن ہے آپ کا؟ ہیلو جی السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ کیا آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے، فرمائیے آپ۔ مجھے یہ جاننا تھا، میں نے جو ہے نا فرسٹ جو ماسٹرز کیا یہاں سے، اس کے بعد PSW گزارا، اور اس کے بعد میں نے ابھی ماسٹر ریسرچ میں ایڈمیشن لیا ود ڈیپینڈنٹس۔ اچھا، پہلا تو میرا یہ کویشچن تھا کہ میں نیو انٹرنٹ رول میں آتا ہوں یا نہیں؟ اگر میں ابھی جاب وغیرہ سرچ کرتا ہوں دوبارہ سے ڈیورنگ اسٹڈی، تو مجھے 30% ڈسکاؤنٹ ملے گا یا نہیں؟ اس کے بارے میں کچھ آئیڈیا آپ کو؟ آپ کو بالکل مل سکتا ہے، کیونکہ ایج کیا آپ کی؟ میری ایج ابھی 30 ہوئی ہے فیب میں۔
اچھا ٹھیک ہے، آپ بالکل کر سکتے ہیں، اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. آپ فریش گریجویٹ ہیں، ویسے تو وہ 26 بھی ہے ایج کا، یا پھر فریش گریجویٹ ہے. باقی اینی وے آگے چلیں. اور دوسرا صرف چھوٹا سا کوشچن ہے، اگر میں اسپانسر لیتا ہوں اپنا وائف پہ، میں ڈیپینڈنٹ جا سکتا ہوں؟ بالکل جا سکتے ہیں، اس طرح کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ نہیں جا سکتے. ٹھیک ہو گیا، ہاں جی، ٹھیک ہو گیا سر، چلیے تھینک یو، خیال رکھیے گا. تھینک یو. اچھا، ڈیپورٹیشن کے حوالے سے جیسے میں نے کہا ہے کہ ان لاسٹ 4 months لیبر گورنمنٹ نے بہت سخت اقدامات کیے ہیں اور 24,000 لوگوں کو ڈیپورٹ کر دیا ہے ود ان 4 months. اور تقریباً اتنے ہی لوگ دے ہیو اے ٹارگیٹ ابو دین دیٹ اینی وے، نیکسٹ 3 to 4 months میں وہ ڈیپورٹ کریں گے. اور ان لوگوں کو بھی ڈیپورٹ کر رہے ہیں جن کے پاس ویلڈ ویزاز ہیں، وہ اسٹوڈنٹ ہیں یا ورک پرمٹ ہیں، لیکن اپنے ویزے کی کنڈیشنز کو بریچ کر رہے ہیں. تو وہ اسٹوڈنٹس جو فل ٹائم کام کر رہے ہیں، میں انہیں یہ مشورہ دوں گا کہ وہ اپنے ویزے کی کنڈیشن کو بریچ نہ کریں، یا وہ لوگ جو ڈفرینٹ کیٹیگری میں جن کے پاس ورک پرمٹ ہے اور وہ اپنی پرٹیکولر کیٹیگری میں کام نہیں کر رہے، کسی اور امپلائر کے ساتھ کچھ اور کام کر رہے ہیں، تو وہ ضرور اس چیز کو مد نظر رکھیں. ہوم آفس کسی ٹائم بھی کسی کی شکایت پہ بھی آپ کو ویلکم کرنے یا سلام کرنے آ سکتا ہے. جی فرمائیے، کیا کوشچن ہے آپ کا؟ کوشچن یہ تھا کہ لیٹس سے اگر میں ویزا ایکسٹینشن کے لیے، اسپاؤس ویزا ایکسٹینشن کے لیے میں اپلائی کروں تو اس کے فیس کیا ہوگے؟ جیسے NHS ہیلتھ سرچارج ہو گئے، اور دوسرا ہوم آفس کا فیس جو ہوتا ہے وہ آپ کے حساب سے کتنے ہوگے؟ یہ تقریباً آپ ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یا ان کنٹری یا آؤٹ کنٹری کریں گے آپ؟ ان کنٹری، ان UK. اچھا، ان کنٹری جو ہے 1035 pounds ہے امیگریشن ہیلتھ سرچارج. ایک سیکنڈ یار، آپ کو پریسائز فگر چاہیے تو پریسائز فگر دے دیتے ہیں آپ کو. جی کیونکہ انہوں نے فیس انکریز بھی کی ہے. ہاں جی. اچھا ایسے ہے 1258 pounds ہیں ان سائڈ دا UK اسپاؤس ویزے کی ایکسٹینشن کے لیے، اور باقی 1035 pounds IHS چارجز پر ایئر آپ نے دینے ہیں. تو یہ ہے. اچھا، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ لیٹس سے کہ اگر میں انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہولڈ کرتا ہوں، حالانکہ میرا پاسپورٹ جو ہے پورچوگیز پاسپورٹ ہے اور میرے پاس یہ سیٹلمنٹ اسکیم ہے، اور میری مسز کو ابھی آ کے حالانکہ 3 سال ہی ہوئے ہیں، تو لیٹس سے کہ اگر میں ایکسٹینشن اپلائی کرتا ہوں تو مجھے ایکسٹینشن اپلائی کرنا ہے یا پھر میں ان کا بھی یہ سیٹلمنٹ اسکیم تھرو سے جا سکتا ہوں؟ EU سیٹلمنٹ اسکیم تو اب ختم ہو گئی ہے نا بھائی. آپ نے اب اسپاؤس ویزا ہے تو اسپاؤس ویزے کی بیس اپینڈکس FM جو قوانین ہے، امیگریشن کے لاز ہیں، اسی کے نیچے ایک کیٹیگری میں ہی رہنا ہے، اس سے آپ سوئچ نہیں. ایک سیکنڈ دیجیے گا یہ بھائی کو ذرا. میں ہیلو، آپ ذرا ہولڈ رکھیے بھائی، میں وہ دوسرے بھائی کو ذرا آنسر کر دوں. آپ نے ایک کیٹیگری میں ہی رہنا ہے. دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اسپاؤس ویزا ہے، سمپل ورڈز میں آپ کو کمپلیکیشن میں نہیں ڈالنا چاہتا. اسپاؤس ویزا دیا جاتا ہے، امیگریشن کے قوانین ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں اپینڈکس FM، اس کے نیچے دیا جاتا ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ویزا اپینڈکس FM میں ہے، یعنی کہ میں نیو یارک جا رہا ہوں. ان سمپل ورڈز فلائٹ میری کو موڑ کے آپ ٹوکیو لے جائیں، بالکل 180 پہ، ایسے ہوگا نہیں. تو اس لیے آپ کو اپنی کیٹیگری میں رہنا پڑے گا، اور اسی کیٹیگری میں رہتے ہوئے آپ نے انڈیفینٹ اپلائی کرنا ہے. اچھا، تو آپ کے حساب سے 5 سال کے بعد انڈیفینٹ لیو؟ بالکل 5 سال کے بعد پہلے نہیں مل سکتی آپ کو، وہ پہلے نہیں مل سکتی. جی قانون ہے. تھینک یو سو مچ فار آنسرنگ دی کوسچن. خیال رکھیے گا، تھینک یو، بائے بائے. اچھا، آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، نمبر میرا پنڈ ہے پروفائل میں بھی، اور اس کے علاوہ میری ویب سائٹ پہ بھی پنڈ ہے. اینی ٹائم یو آر مور دین ہیپی ٹو کال می. جی فرمائیے، کیا کوشچن ہے آپ کا؟ جی سر،
سر میں نے اسپاؤس ویزے کے متعلق پوچھنا تھا. یہ اسٹارٹ میں 2.5 ایئر کا ہوتا ہے, اس کے بعد 2.5 ایئر کی ایکسٹینشن ہوتی ہے. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر اس میں 90 ڈیز کی ریکوائرمنٹ تو نہیں ہے کہ ایک سال میں 90 ڈیز آپ ملک سے دور باہر نہیں رہ سکتے, اور اگر آپ اس کی زیادہ ٹائم باہر رہتے ہو تو پھر یہ آٹومیٹیکلی 10 ایئر پہ چلی جاتی ہے بات, یا ویزا کینسل ہو جاتا ہے تو دوبارہ سے لگانا پڑتا ہے؟ تو اس کے متعلق پلیز بتا دیں. جی ویزا تو کینسل نہیں ہوتا آپ کا. آپ چاہے 2.5 سال کا ویزا ہے, 2.5 سال میں سے آپ 2.5 سال باہر رہ جائیں اور آخری مہینے آ جائیں, ویزا کینسل نہیں ہوگا آپ کا. لیکن جب آپ کے ٹائم پہ کس طرح جی جب آپ آئی ایل آر کے ٹائم پہ ایسے ہوتا ہے, ہم اسے کہتے ہیں ریزیڈنسی ریکوائرمنٹس. آپ نے پوری کرنی ہے ریزیڈنسی ریکوائرمنٹ. اچھا ایک سیکنڈ دیجیے گا, میں نے ذرا ہولڈ رکھ لیتا ہوں. ہیلو, آپ ذرا ہولڈ رکھیے گا, I'll come back to you. آپ ذرا ہولڈ رکھیے گا, میں دوسری ذرا آنسر کر دوں کویسچن. اوکے تھینک یو. اچھا ریزیڈنسی ریکوائرمنٹ ایسے ہیں کہ آپ نے 5 سال میں 180 ڈیز سے زیادہ نہیں رہنا. اگر آپ انڈیفینٹ لیو کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, اگر آپ رہیں گے تو دین یو ہیو ٹو سبسٹانشیٹ اٹ. اس میں پیڈ ہالیڈیز انکلوڈ نہیں ہوتی. اگر ان پیڈ ہالیڈیز پہ آپ رہ رہے ہیں تو آپ کو سبسٹانشیٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کس وجہ سے باہر رہ رہے ہیں. تو وہ چیز جو ہے وہ پرٹیننٹ ہے اس حوالے سے. تو ریزیڈنسی ثابت نہ ہو سکے تو پھر کیا ہوتا ہے اس میں پھر جو ہے آپ کی کلاک جو ہے دوبارہ شروع ہو جاتی ہے. اچھا دوبارہ شروع 180 ڈیز سے جب آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ہے تو اس کے بعد کی کلاک دوبارہ شروع ہو جائے گی. لازمی نہیں ہے وہ 5 سال ہی ہو, مے بی آپ اگلے سال ایلیجیبل ہو جائے, آپ کی 180 سے کم ہو ایبسنسز, اگلے سال کم ہو جائیں. وہ لاسٹ 5 ایئرس ہے نا, لاسٹ 10 ایئرس تو انہوں نے تھوڑی دیکھنے ہیں آپ کے. ٹھیک ہے سر, یہ پر جو آپ نے سوری میں آپ کا ٹائم لے رہا ہوں, یہ جو 180 ڈیز سے اگر 170 ڈیز ہے اور وہ آخر ایک پھر بھی کلاک ریوائنڈ ہو جائے گی دوبارہ سے, یا نہیں 180 ڈیز ہے پھر تو ٹھیک ہے, آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر اس کے اوپر میڈیکل گراؤنڈز ہیں آپ کے, یا کوئی خدا نخواستہ کوئی فوت ہو گیا ہے, یا کوئی ایمرجنسی سچویشن ہے جس طرح پہلے کووڈ تھی, یا کوئی اور میڈیکل کنڈیشن ہے, تو اس صورت میں اٹس فائن, ایبسلیوٹلی فائن, نو پرابلم ایٹ آل. پر اس میں 90 ڈیز والی کوئی بات نہیں ہے, ایک سال میں 90 ڈیز اگر آپ نہیں وہ انڈیفینٹ کے بعد کی ہے. جب آپ کو انڈیفینٹ ہو جائے اس کے بعد آپ 90 ڈیز کنسیکٹیولی نہیں رہ سکتے زیادہ, 90 ڈیز سے زیادہ. ٹھیک ہے بھائی, اس میں تو آپ ایک دم سے برٹش نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہو نا اسپاؤس ویزے کے بعد. جی ایسے ہی ہے, بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سر, تھینک یو, خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. ہیلو. Hello. Oh, hi. Yes, yeah. Sorry for keeping you. پاس کوشچن ہے. جیسے ہم پہلے اپنی مم کے گھر پہ رہتے تھے, ٹھیک ہے, تو ہمارا کوئی ٹیکس وغیرہ کوئی کچھ بھی ایسا نہیں چلتا تھا. ہمارے مم بینیفٹ پہ تھے, تو ہم نے اب اپنا گھر لے لیا. تو وہ جو ہم نے کونسل ریفرنس لینا تھا, تو وہ ہم سے وہ مانگ رہے ہیں اولڈ ہاؤس کا ایڈریس مانگ رہے ہیں. لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں اگر ہم اپنا وہ ایڈریس دیتے ہیں تو ہمارے مم کا تو کوئی ایسا افیکٹ نہیں ہوتا, کوئی بینیفٹ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے ان کے ساتھ. ہم اپنا خرچہ کرتے تھے, اپنا سبھی اپنا ہی کرتے تھے, لیکن تو ایڈریس کا آ رہا تو ہم مم کے ساتھ رہتے تھے. دیوی جی یہ بتائیے کہ آپ کا کوشچن جو ہے یہ بینیفٹ کے حوالے سے کنسرنڈ ہے, فیملی لا کے؟ بینیفٹ کا, بینیفٹ ہم نہیں لیتے تھے, ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتے تھے, تو ہمارے مم بینیفٹ لیتے تھے. تو ہم نے اپنا گھر لے لیا, تو وہ لیکن ہمارے مم کا بینیفٹ کے ساتھ ایسا ہے کہ ہم وہ کونسل ہمیں اولڈ ایڈریس پوچھتے ہیں. تو اگر ہم ان کو اولڈ ایڈریس بتا دیتے ہیں تو ہمارے مم کا بینیفٹ افیکٹ دیتے نہیں ہوگا. اگر کچھ کہیں کہ نہیں یہ آپ کے ساتھ رہتے تھے اس لیے یہ ایڈریس ہے, ایسا یہ میرا کوشچن ہے. اس میں آپ کے ویزا وغیرہ کا امیگریشن کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ ہاں ویزے کا نہیں ہے, کچھ ایسا تو نہیں, مم کا بینیفٹ تو افیکٹ تو نہیں ہوگا نا.
اچھا وہ اسٹل بینیفٹ پہ ہیں وہ. اچھا دیکھیے میں تو بینیفٹس پہلی بات یہ ہے کہ آئی ڈونٹ ڈیل ود بینیفٹس. آئی ایم ایکسپرٹ ان فیملی لا اینڈ امیگریشن اینڈ اوکے ہیومن سوری رائٹس. اباؤٹ دیٹ. لیکن میں آپ کو ایک ہلکی سی انڈیکیشن دے دیتا ہوں. آپ اسے ذہن میں رکھ لیں. دیکھیں آپ کی مم کی اگر انٹائٹلمنٹ ہے گھر کی تو وہ تو ہمیشہ سے رہے گی اور رہی ہے. وہ انٹائٹلمنٹ اس ٹائم فرق پڑتا ہے جب آپ کے مم کے وہ ریسورسز جو ہیں فائنینشیل ریسورسز زیادہ ہو جائیں تو اس ٹائم آپ کے مم کی انٹائٹلمنٹ جو ہے اسے فرق پڑے گا. اب آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ اس گھر میں رہ رہی تھی لیکن ابھی آپ اپنے گھر میں ہیں تو اس میں آپ کی مم کی انٹائٹلمنٹ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے کسی بھی صورت میں. یہ آپ کونسل کو بھی بتا دیں اور انڈیکیٹ بھی کر دیں. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ آپ نہ بتائیں یا ڈریں اس چیز سے کیونکہ اس چیز کا لینا دینا نہیں ہے آپ کے مام کی انٹائٹلمنٹ کے ساتھ. اگر آپ وہاں پہ رہ رہی ہیں کونسل کو بتایا ہوتا تب بھی ٹھیک تھا, نہیں بتایا تو اگر اب آپ بتا رہی ہیں تو آئی ڈونٹ سی اینی پرابلم ان اٹ. تھینک یو سو مچ فار خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اچھا آپ مجھے کال کر سکتے ہیں اسی نمبر پہ. میرا نمبر پنڈ ہے میرے پروفائل پہ اور اس کے علاوہ بھی آپ میرے ویب سائٹ پہ جا کے نمبر دیکھ کے کال کر سکتے ہیں. سجاد کیانی میرا نام ہے. گزشتہ 19 سال سے زیادہ عرصے سے سلیسٹر آف انگلینڈ اینڈ ویلز ہوں اور آئی ایم ایکسپرٹ ان امیگریشن لا اینڈ فیملی لا ایز ویل. جی بتائیے کیا کوشچن ہے آپ کا. السلام علیکم سر. سر میں 2023 سپتمبر انٹیک میں آیا تھا اسٹوڈنٹ ویزا پہ ماسٹرز پہ. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کیا میں اسپاؤس کو لے کے آ سکتا ہوں ابھی تک؟ آپ نے کیا مطلب آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کو کسی نے کہا ہے کہ آپ نہیں لے آ سکتے؟ نہیں وہ رول چینج ہو گیا تھا نا تو مجھے کنفرم کرنا ہے کہ ابھی تک ہے یہ لے کے آنے والا رول یا پھر میں نہیں لے کے آ سکتا. آپ دو باتوں پہ انہیں لے آ سکتے ہیں. ایک تو آؤٹ آف دا امیگریشن رولس. آپ کے بچے ہیں کوئی؟ نہیں سر. پھر تھوڑا مشکل ہوگا آپ کے لیے. نہیں میں اسٹل اسٹوڈنٹ ویزا پہ ہوں نا, میری 2 ایئر کی تھی کورس. ہاں تو اس ٹائم آپ کو اپلائی کرنا چاہیے تھا انٹری کلیئرنس کے ٹائم پہ, کیونکہ سبسیکوینٹلی جو ہیلتھ کیئر ورکر ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں آپ کو پتہ ہی ہوگا لاسٹ ایئر اسکیم اتنا ہوا تھا, فراڈ اتنا ہوا تھا کہ انہوں نے ڈپینڈنٹس بند کر دیے تھے ان کے ساتھ. جی سر لیکن میرا دوست ایک لے کے آیا, مطلب اس کا نیکسٹ وہ منتھ اسی بیس پہ لے کے آئے ہیں کہ لا ہمیشہ جو ہے پرسپیکٹو ہوتا ہے, ریٹروسپیکٹو نہیں ہوتا. یعنی کہ لا کو آپ پاسٹ میں نہیں اپلائی کر سکتے, ہمیشہ فیوچر میں اپلائی کر سکتے ہیں. وہ اس بیس پہ لے کے آئے ہیں. آپ ٹرائی کر لیں, ہوپ فلی یو مے گونا ہیو اے پازیٹیو رپلائی. بٹ اف یو ڈونٹ گیٹ دیٹ, ہائی لائٹ ہیومن رائٹس in the application. That's the main key. Otherwise, the law doesn't allow you at the moment. اوکے سر تھینک یو. ایک اور کوشچن ہے کہ 37,000 ہوگا نا اگر میں ویزا لیتا ہوں, پی ایس ڈبلیو پہ نہیں جاتا تو میں مطلب میں کسی جاب کے لیے اپلائی کرتا ہوں تو اس کا کرائٹیریا 37,000 ہوگا. لیکن اگر میں پی ایس ڈبلیو سے پہلے اپلائی کر دیتا ہوں تو پھر 26,000 والا رول اپلائی ہوگا یا اسٹل 37,000 والا ہی ہوگا؟ پہلے کریں گے تو آپ ایج کیا آپ کی؟ میری 25 ہوئی ہے. 25 ہے. دیکھیں آپ کی ایج بھی ٹھیک ہے, 26 سے نیچے ہے اور آپ فریش گریجویٹ بھی ہیں, تو اس حوالے سے جو 37,800 کا رول ہے وہ آپ پہ اپلیکیبل نہیں ہوگا. گوئنگ ریٹس جو ہے اس سے نیچے والا جو ریٹ ہے وہ آپ پہ اپلیکیبل ہوگا. جب آپ دیکھتے ہیں ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ ایک گوئنگ ریٹ ہے اور ایک جو فریش ٹیلنٹس کے لیے یا فریش گریجویٹس کا جو ریٹ ہے وہ آپ پہ اپلیکیبل ہوگا. تھینک یو سو مچ سر. خیال رکھیے گا. تھینک یو. اچھا میں جیسے بات کر رہا تھا کہ 24,000 اسٹوڈنٹس کو اور ورک پرمٹ ہولڈرس کو ہوم آفس نے اور انلیگل امیگرینٹس کو ان لاسٹ 4 months ڈیپورٹ کیا ہے. اور یہ ڈیپورٹ کیوں کیا ہے اور ڈیپورٹیشن سے کیسے بچا جا سکتا ہے, اس حوالے سے میں آج بات کرتا رہوں گا. In the meantime, if you have any questions, please do let me know.
You can call me اس نمبر پہ 0208-478-5797. یہ نمبر ہے ہمارا، لینڈ لائن ہے، اور آپ کسی ٹائم بھی مجھے کال کر سکتے ہیں. چاہے آپ کے فیملی لا کے حوالے سے کوئی بات ہے تو وی آر ایکریڈیٹڈ فیملی لا سلیسٹرز، اور ہمارے پاس لیگل ایڈ بھی ہے. یو کین آسک می اینی کویسچنس ان ہندی، انگلش، اردو اور پنجابی لینگویجز. آئی ایم ہیپی ٹو آنسر آل آف یور کویسچنس ٹوڈے. فیملی لا کے حوالے سے جیسے میں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس لیگل ایڈ ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو پے اس. If you are a victim of domestic abuse, we are happy to take up your case for non-molestation order, child arrangement order, care proceedings, and child proceedings in those matters. اچھا، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو 24,000 ڈپورٹ ہوئے ہیں لوگ، تو میں نے خود کافی ڈپورٹیشن کیسز کو ہینڈل کیا ہے، اور سکسیسفلی ہم نے ڈپورٹیشن کو سٹاپ بھی کیا ہے آن دا بیسس آف ویلڈ ریزنس. اسٹوڈنٹس کو پکڈ اپ کیا جاتا ہے ان کی جاب سائٹ سے، اگر وہ بریچ کر رہے ہیں ہوم آفس کی کنڈیشنز کو یا ویزا کنڈیشنز کو کہ آپ 20 آورس سے زیادہ کام نہیں کر سکتے، تو ہوم آفس از کوائٹ ویجیلنٹ. آئی وڈ ایڈوائز ایوری باڈی، ہر ایک کو کہوں گا کہ بالکل اپنے ویزے کی کنڈیشن کو بریچ نہ کریں. تھوڑے فائدے کے لیے اپنا مستقبل تباہ نہ کریں. ہوم آفس آپ کو اریسٹ کرتے ہیں اسٹریٹ اوے آج کل امیگریشن آفیسرز، اور اسٹریٹ اوے آپ کو ود ان اے ویک 7 days آپ کو ڈپورٹیشن نوٹس سرو کیا جاتا ہے. اس چیز سے بچیں. اور ورک پرمٹ ہولڈرز کے لیے بھی یہی بات ہے کہ اگر آپ کی ڈفرینٹ کیٹیگری میں ورک پرمٹ دیا گیا ہے اور آپ دوسری کیٹیگری میں کام کر رہے ہیں، ہوم آفس کم ٹو نوز اباؤٹ اٹ. دے آر ویری اسٹرکٹ اباؤٹ اٹ. اسٹریٹ اوے آپ کو جاب سائٹ سے پک کرتے ہیں، وہیں سے آپ کو آپ کے گھر لے جاتے ہیں، گھر سے پاسپورٹ لے کے آتے ہیں، سیدھا ڈیٹینشن سینٹر میں آپ کو مہمان بنا لیتے ہیں، اور اسٹیٹ کا مہمان ہونے کے ساتھ ساتھ ود ان 7 days ڈپورٹیشن نوٹس بھی ہو جاتا ہے، اور چارٹرڈ فلائٹ پہ بٹھا کے آپ کو آپ کے کنٹری آف اوریجن میں چھوڑ کے آ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے آپ کی اپنے ویزا کنڈیشنز کی ویزا کی جو کنڈیشنز ہیں انہیں بریچ کیا ہوتا ہے. تو اس صورت میں تھوڑا مشکل بھی ہو جاتا ہے اس چیز کو سبسٹانشیٹ کرنا، ڈپورٹیشن کو روکنا. بٹ وی ہیو 100% ریکارڈ فار اسٹاپنگ ریموولس اینی وے. اف یو ہیو اینی لیجیٹمیٹ پرابلمس پلیز ڈو کم بیک ٹو اس. وی آر ہیپی ٹو اسسٹ. جی فرمائیے، آپ کا کیا کوشچن ہے؟ ہلو جی فرمائیے. سوال کرنا تھا کہ اگر کوئی کسی کا ریفیوجی ہے اور اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوتے ہے تو اس کو کس طرح ویزا لینا ہے؟ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی ہے. بچہ کسی کا پیدا ہوتا ہے تو کب ویزا لے گا وہ؟ جی، اگر کسی کا اسٹیٹس ریفیوجی ہے اور اس کے گھر پہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے کس طرح ویزا لینا ہے؟ اچھا، وہ تو آپ ڈپینڈنٹ ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اگر بچہ وہ بھی ان کا ریفیوجی اسٹیٹس ہوگا، اور 7 سال بعد بچے کے لیے آپ اسٹریٹ اوے انڈیفینیٹ کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. وہ اگر آپ ریفیوجی ہیں تو آپ لیگل ایڈ سلیسٹر کو کہیں، وہ آپ کی اپلیکیشن کر دیں گے فری آف کاسٹ. اچھا، تو بچے کو بھی ریفیوجی ملے گا؟ جی جی بالکل، ڈپینڈنٹ کا وہ مل جائے گا، ریفیوجی ڈپینڈنٹ. وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. اچھا، تھینک یو. یہی پوچھنا تھا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. خیال رکھیے گا. بائے بائے. اچھا، آپ کال کر سکتے ہیں. ان دا مین ٹائم لائن از فری. بٹ ڈپورٹیشن کے والے سے بات ہو رہی تھی کہ 24,000 لوگوں کو ہوم آفس نے جسٹ ود ان 3 months ڈپورٹ کیا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اریسٹ ہو جاتے ہیں تو ہوم آفس آپ کا آبویسلی وہ موبائل وغیرہ وہ چیزیں لے لیتی ہے. تو ایز اے سلیسٹر ہمیں آپ کی بینک اسٹیٹمنٹس چاہیے ہوتی ہیں، آپ کے پروف آف ایڈریسز چاہیے ہوتے ہیں، آپ کی پاسپورٹ کی کاپی چاہیے ہوتی، کافی سارے ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں. جب آپ نے ہوم آفس نے آپ کا موبائل فون لے لیا تو ظاہری بات ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ایکسیس ٹو بینک اکاؤنٹس، یو ڈونٹ ہیو ایکسیس ٹو یور ای میل. تو آج کل وہ دن بھی دے رہے ہیں، صرف 7 دن دے رہے ہیں، اور ان 7 دنوں میں ہم نے آپ کی اپلیکیشن کرنی ہوتی ہے.
اور یہ بہت ایک آپ کہہ لیں کہ تھوڑا ایکسپینسو پروسیس بھی ہے، ہمارے لیے بھی بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، کیونکہ ود ان کپل آف ڈیز ہم نے اپلیکیشن کر کے 2 اپلیکیشن کرنی ہوتی ہیں، ایک جوڈیشل ریویو کی اور ایک ریموول کو روکنے کی، یہ 2 اپلیکیشن کرنی ہوتی ہیں ہمیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، ورک پرمٹ ہولڈر ہو، یا پھر اس کے علاوہ آپ کے پاس ویزا نہیں ہے تو آپ اوور اسٹیئر ہیں اس صورت میں، یا پھر آپ کو سینٹنس ہو چکی ہے 12 منتھ سے زیادہ اور آپ نے اپنی سینٹنس کو سرو کر لیا ہے، کنوکٹڈ تھے آپ، تو وہ سینٹنس آپ کی سروڈ ہو چکی ہے، اس کے بعد بھی ہوم آفس جو ہے پبلک گڈ کے نیچے آپ کو ڈیپورٹ کر سکتا ہے، اور وہ بہت آج کل جلدی ہوم آفس ہیز بین ویری ایکٹیو، دی لیگل ٹیم از ویری ایکٹیو، وہ جو ہی اپلیکیشن آتی ہے تو ہوم آفس جو ہے اسے امیڈیٹلی ایکسپیڈائٹ کرتا ہے، یعنی کہ تیزی سے آپ کو ڈیپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کیا کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا 24,000 لوگوں کو آلریڈی ود ان 3 months ڈیپورٹ کیا جا چکا ہے، اور اس سے زیادہ نمبر ایکسپیکٹڈ ہیں، مے بی اوور 100,000. Who knows that in this year people may be deported back. So you might have heard it in news and every year, but that's the ratio. جی فرمائیے کیا کوشچن ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن یہ ہے، میں پریورٹی سروس پہ گیا تھا تو میرا بیٹا جو ہے وہ برٹش ہے، تو ہوم آفس میں جب میں گیا تھا پریورٹی سروس پہ تو فنگر پرنٹ بھی دیے تھے ساتھ میں، تو انہوں نے میری فیس واپس کر دی تھی، تو وہ کہتے تھے آپ کا جو اسٹیٹس ہے وہ لیگل نہیں ہے، تو ہم نارمل ٹائم میں آپ کا ڈیسیژن دیں گے. تو اس کو سر کتنا لگ جاتا ٹائم؟ کس اپلیکیشن کے لیے آپ نے اپلائی کیا؟ میں نے اپلائی کیا تھا کہ میرا بچہ جو ہے برٹش ہے، تو ابھی میرے پاس اسٹیٹس نہیں ہے، اس پیج پہ اپنے بیٹے کی ڈیز پہ اپلائی کیا تھا. ہاں، تو بچہ برٹش بائی برتھ ہے یا کس طرح؟ جی بائی برتھ، میری جو وائف ہے وہ برٹش ہے. ٹھیک ہو گیا، تو آپ کو بالکل شو کی ہوئی ہے گڈ فرینڈ پورٹل، تو اسلامی شادی کی ہوئی ہے، بس مسلم. کیا لاسٹ کیا بات کی آپ کو سمجھ نہیں آئی مجھے؟ میں نے کہا کہ جو میری وائف ہے میں نے مسلم شادی کی ہے، جو عام اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، میں تو سمجھ میں نے گیا. بس وہ پارٹ میں شو کیا، اس کا ذکر بیچ میں نہیں کیا، بس اپنے بیٹے کی بیس پہ اپلیکیشن دی. تو میں پریورٹی سروس پہ گیا تھا، ساری فیسیں پے کی تھی، تو انہوں نے جو میں نے فیس پے کی تھی تو انہوں نے وہ فیس ہمیں واپس کر دی تھی، وہ جو اچھا، نارمل ٹائم میں. یہ سلیسٹر کے تھرو آپ نے اپلیکیشن کی ہے یا خود ہی کیا آپ نے؟ نہیں سر، میں نے سلیسٹر کے ذریعے کی ہے. بالکل بڑی حیرت کی بات ہے. اچھا بات یہ ہے، دیکھیے آپ نے اپلائی سر انہوں نے سر مجھے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کا بھی اس لیے ڈیسیژن نہیں کر رہے کہ آپ کا لیگل اسٹیٹس نہیں ہے. میں اتنے سالوں سے میں رہ رہا ہوں تو آپ کے پاس لیگل اسٹیٹس نہیں. دیکھیے ہوم آفس نے جو کچھ آپ کو کہا ہے ٹھیک کہا ہے. آپ نے اپلائی کیا ہے پرائیویٹ لائف پہ کہ آپ یو آر اے فادر آف اے برٹش چائلڈ، اور آپ کی پرائیویٹ اور فیملی لائف اسٹیبلشڈ ہے یو کے میں. اس کے لیے اگر آپ کے پاس ویزا نہیں ہے تو آپ سیم ڈے یا پریمیم سروس پہ نہیں جا سکتے، یہ تو ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے. جب بھی آپ اپلیکیشن کرتے ہیں تو ہوم آفس نارملی دے پٹ اٹ فار ڈیٹیلڈ ریویو. آپ کا ویسے ویزا ہو جائے گا، یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کیونکہ بچہ ہے، مائنر ہے، تو وہ اسے ہم کہتے ہیں سیکشن 55 آف سٹیزن شپ ایکٹ، اس کے نیچے ذمہ داری ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ کی کہ بچے کی ویلفیئر اور اپ برنگنگ کا خیال رکھے. اور چلڈرن ایکٹ، کیونکہ میں فیملی لاء ایکسپرٹ بھی ہوں، نارملی جب ہم امیگریشن کیسز کرتے ہیں، امیگریشن کا تو ایکسپرٹ ہوں فار لاسٹ 20 years، لیکن فیملی لاء کے بھی ہم حوالے دیتے ہیں. اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بچے کی زندگی میں ماں اور باپ دونوں کا کلیدی کردار ہے. اسے ہم کہتے ہیں پیراماؤنٹنسی پرنسپل. تو آپ کا ویزا بالکل ہوگا اور یقینی طور پر ہوگا،
لیکن یہ ہے کہ آپ کو جو ڈیٹیلڈ پیروزل ہے امیگریشن آفیسر کی اس بیس پہ ہوگا. پریمیم سروس پہ آپ کے وکیل صاحب کا غلط فیصلہ تھا, انہیں نہیں لے کے جانا چاہیے تھا, آپ کا دن بھی ضائع ہوا ہوگا, تھکاوٹ بھی ہوئی ہوگی آپ کو, اور اس کے علاوہ پیسے تو ریفنڈ ہو گئے ہیں لیکن جو سٹریس جو آتی ہے وہ ایز اے گفٹ آتی ہے آپ کی. جی سر آپ کی بات صحیح ہے, کیونکہ میں آپ کی بات صحیح ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم جائیں گے, اگر انہوں نے 2 چیزیں ہیں, وہ جب پریورٹی پہ گیا انہوں نے کچھ اور ڈاکومنٹس مانگے تھے, کہ ڈریس مانگا تھا, وہ چیزیں 2-3 چیزیں مانگی تھی. تو اگر جب ویٹ کرنے کے بعد وہ چیزیں مانگتے فار ایگزامپل, تو پریورٹی پہ جانے کا فائدہ یہ ہوا تھا, وہ کہتا تھا آپ پریورٹی پہ, میرا لائر کہتا تھا آپ جا سکتے ہیں, آگے ان کی بات. تو انہوں نے جو ڈاکومنٹس ہم نے مانگے وہ ہم نے ان کو پرووائڈ کر دیے. تو اس کے بعد ابھی انہوں نے کہا ہم نارمل ٹائم کریں گے. تو یہ نارمل کتنے ٹائم میں سارا آ جاتا ہے اس کا جواب؟ دیکھیے اگر آپ آن لائن بھیجتے نا بہت زیادہ اچھا تھا, کیونکہ وہ ایک اسپیسیفک ٹیم کے پاس چلا جاتا ہے آپ کے سر نیم کے حوالے سے, اور وہ اسپیسیفک ٹیم اسے فرام دا ڈے فرسٹ ڈیل کرنا شروع کر دیتی ہے, یا آپ کیو میں لگ جاتے ہیں. اب آپ نے جو بھیجا ہے یہ اب انہیں بھیجیں گے, وہاں پہ ایلوکیشن ہوگی, ایک ڈفرینٹ پروسیجر ہے. لیکن یہ ہے کہ ہوپ فلی 3 months to 6 months آ جانا چاہیے, جس طرح کہ آپ کے سرکمسٹانسز ہیں. اگر تو آپ اسٹریٹ اوے اگر بھیجتے آپ اسٹینڈرڈ اس پہ, تو ودن 3 months آ جانا چاہیے تھا. تو سر مجھے تو اپلائی کیا ہوا ہے, جب میں نے فنگر پرنٹ دیے نا 6 month اور 10 days ہو گئے میں نے فنگر پرنٹ دیے ہوئے جب سے اپلائی کیا ہوا. بڑا ٹائم ہو گیا یار. آپ اپنے وکیل صاحب کو کہیں ہوم آفس کو چیز اپ کریں اور انہیں لکھیں. اب کو ریمائنڈ بھی بھیجا ہے تقریباً 2 week پہلے, جب 6 month کمپلیٹ ہوئے تھے, تو میں نے اس لیے آپ سے بات کیا. میں نے کہا آپ کو میں سن رہا تھا تقریباً جب آپ لائف آ رہے تو اسی ٹائم کو سن رہا, تو میں نے آپ سے اس لیے پوچھا ہے کہ انہوں نے جب میرے 6 کمپلیٹ ہو گئی ہے 6 month, اس نے ریمائنڈ بھیجا ہے, تو وہ کہہ رہا تھا کہ 2-3 week میں ریمائنڈ کا وہ جواب دیں گے. پر جو جب لیٹسٹ ہو اسٹیٹس نہ ہو تو نارملی یہ 12 مہینے ہوتے ہیں, 1 سال کے اندر انہوں نے رپلائی کرنا ہوتا ہے. اس سے پہلے ہم ریمائنڈ بھیج سکتے ہیں, پر یہ آگے ہوم آفس کی مرضی ہے. میں نے اس لیے کوئی نہ, پھر ویٹ کریں, سمپل از دیٹ. یہی آپ کو کہہ سکتا ہوں, یا ریمائنڈ کروائیں ہوم آفس کو دوبارہ, یا اپنے ایم پی سے لیٹر بھی لکھوا لیں اگر آپ کو کہیں ابراڈ ٹریول کرنا ہے, کوئی میڈیکل مسئلہ ہے یا کسی کو دیکھنا ہے. اب لیگل اسٹیٹس نہیں ہے نا سر. بے شک نہ ہو, ایم پی تو آپ کا ایم پی ہے نا, وہ تو لیگل کا بھی ایم پی ہے اور انلیگل کا بھی ایم پی ہے, اس میں کیا ہے. ہم اپنے لائف کو بھیجے تو وہ ہم ہوم آفس کو بھیجیں گے. ہاں جی ٹھیک ہے, تھینک یو, خیال رکھیے گا. اچھا, ڈیپورٹیشن پہ بات ہو رہی تھی, میں اسی پہ آتا ہوں کہ کیونکہ بہت بڑی تعداد میں 24,000 لوگوں کو ہوم آفس نے ڈیپورٹ کیا ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ جب ڈیٹینشن میں ہیں تو آپ کے وکیل کو ڈیپورٹیشن روکنے کے لیے 2 اپلیکیشن کرنی پڑتی ہیں. ایک تو JR آپ کے ویزے کے خلاف کہ آپ کا ویزا بحال کیا جائے, دوسری یہ جو ڈیپورٹیشن ہو رہی ہے ودن 7 days اسے روکا جائے. اب ان دونوں اپلیکیشنز کے لیے آپ کو ایویڈنس چاہیے. ایویڈنس کیا چاہیے؟ آپ کی بینک سٹیٹمنٹس چاہیے, آپ کی لیٹرز چاہیے فرینڈز اینڈ فیملی سے, آپ کے انسٹیٹیوشن سے جہاں اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو پڑھ رہے ہیں, یا امپلائر سے چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ تیار رکھیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مے بی ان فیوچر you might be arrested based on the breach of the immigration rules, تو آپ کے پاس ہونے چاہیے, یا آپ کے کسی دوست کے پاس ایکسیس ہونی چاہیے, نہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جی فرمائیے, کیا کوشچن ہے آپ کا؟ ہلو باجی. جی باجی فرماؤ, بولو. باجی مینوں 15 سال ہو گئے ہیں انگلینڈ ਚ ਆਏ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਦਾ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ. ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਗੁੜੀਆ ਹੈ ਇੱਕ 5 year old. ਹਾਂ ਅੱਛਾ. ਹਾਂਜੀ. ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁੜੀਆ ਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆ 3 ਸਾਲ ਦਾ. ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ
ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ ਦੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ 15 ਸਾਲ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੜੀਆ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਪਰਸੂਏਡ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫੀ ਤਕਰੀਬਨ 12,000 ਪਾਉਂਡ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫੀ ਵੇਵਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਫੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਔਰ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਓਕੇ ਭਾਜੀ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ? ਉਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਓਗੇ, ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ ਪਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ 2 ਇਹ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, 2 ਮਾਈਨਰ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਔਰ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੈਕਸ਼ਨ 55 ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਚਿਲਡਰਨ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਚਿਲਡਰਨ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਝ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰਾਮਾਊਂਟੈਂਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਔਰ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਟਾਈਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ 7 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਲਾਅ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਸਾਲ UK ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ 20 ਸਾਲ ਹੋਣ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਰਮਾਊਂਟੇਬਲ ਆਬਸਟੈਕਲਸ ਹੋਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ UK ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ UK ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਸਰਮਾਊਂਟੇਬਲ ਆਬਸਟੈਕਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ? 13 ਸਾਲ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਫੈਕਟ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਵਕੀਲ ਫੜੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰੇ ਔਰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਓ। ਐਡਰੈਸ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰਾ ਇਸੀ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਿਆ। ਫॉर ਲਾਸਟ ਮੋਰ ਦੈਨ 19 ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਸਲਿਸਟਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, 23 ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। We are accredited family law solicitors and specialized in human rights or immigration. और legal aid ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਯਾਰ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਲਿਸਟਰ ਐਜ਼ ਅ ਸਲਿਸਟਰ UK ਵਿੱਚ। ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਸ ਔਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਰੋਂਗ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੰਸੀਡਰੇਬਲ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। थैंक यू। अच्छा, बात हो रही थी डिपोर्टेशन की। अब डिपोर्टेशन जो है, जब आप डिटेंशन में है तो जैसे मैंने कहा कि एविडेंस लेना जो है उस टाइम हमारे लिए मेन चीज़ होती है, क्योंकि आपको 2 श्योरिटीज़ भी प्रोड्यूस करनी है, आपकी बेल भी अप्लाई करनी होती है। हमने बेल का वैसे मामला जो है वो तीसरे स्टेज पे आता है। फ़र्ज़ करें एक शख्स है
کوئی بھی ABC ہے اسے ہوم آفس نے اریسٹ کر لیا ہے، اسٹوڈنٹ ہے یا ورک پرمٹ ہولڈر ہے، اب یا پھر جس کے پاس ویزا نہیں ہے، کوئی بھی شخص ہے، مینلی آج کل اسٹوڈنٹس اور جو ورک پرمٹ ہولڈرز ہیں ان پہ تھوڑی سختی آئی ہوئی ہے. یہ ایسے لوگ ہیں جو بریچ کر رہے ہیں اپنی امیگریشن کنڈیشنز کو، اپنی ویزاز کنڈیشنز کو، انہیں ہوم آفس اریسٹ کر رہا ہے. اب 3 چیزیں ایز اے سلسٹر، ایز اے لائر میرے سامنے ہوتی ہیں، یا کسی بھی سلسٹر کے سامنے ہوتی ہیں. پہلے یہ ہے کہ جو اس کا ویزا کینسل کیا گیا ہے اسے بحال کروانا ہے، اس کے لیے ہمیں JR یا جوڈیشل ریویو کرنا پڑتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو آلریڈی، کیونکہ ود ان اے ویک آج کل فلائٹ وغیرہ بک کر کے ہوم آفس دے پیک یو بیک، اس پہ انجنکشن لینی پڑتی ہے کہ آپ اسے ڈیپورٹ نہیں کر سکتے. تیسری بات جو ہے کہ آپ کی بیل اپلیکیشن کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے. اب بیل اپلیکیشن کے لیے ہمیں چاہیے ہوتے ہیں 2 شیورٹی، جو کہ 5,000 یا 10,000 کی شیورٹی بانڈ آپ کو دے سکیں، جو برٹش نیشنل ہوں یا جن کے اسٹیبلشز بزنسز ہوں یا امپلائمنٹ ہو. ایک جو بندہ بینیفٹ کلیم کر رہا ہے اس کے لیے تو 1,000 پاؤنڈ یا 500 پاؤنڈ کی شیورٹی دینا بھی بڑی بات ہے. تو اگر اس طرح کے 2 شیورٹیاں آپ کے پاس، وہ بھی اچھی بات ہے، وہ بھی اسٹرانگ شیورٹیز ہیں. اور اگر ایک بزنس مین ہے جو ملینئر ہے تو اس کے لیے 500 پاؤنڈ تو بڑی چیز نہیں ہے. تو اس کے لیے جو ہے کہ آپ کہہ لیں 5 یا 10,000 پاؤنڈس وہ میٹیریل اماؤنٹ ہوتی ہے. تو ہمیں 2 شیورٹیز بھی چاہیے ہوتے ہیں اس صورت میں جب آپ ڈیٹین ہو یا آپ کو ڈیپورٹیشن کا خطرہ ہو. جیسے میں نے کہا کہ 24,000 لوگوں کو ود ان 3 months، لاسٹ 3 months ڈیپورٹ کر چکا ہے ہوم آفس. اور میرے پاس لٹرلی ایوری ویک انکوائریز آتی ہیں کہ بندہ ہمارا ڈیٹینشن میں ہے. تب ہم پوچھتے ہیں جی کہ کیا یہ چیزیں ہمیں مل سکتی ہیں یا نہیں. تو جو بندہ خود ہے اس سے تو ہوم آفس نے موبائل فون بھی لے لیا ہے، اس کے پاس، شریف آدمی کے پاس ایکسیس بھی نہیں ہے بینک اکاؤنٹ کی، اور اس کے علاوہ ای میل کی ایکسیس بھی نہیں ہے، اور ڈاکومنٹس کی ایکسیس بھی نہیں ہے. تو وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے ہائی کورٹ کے جج کو کنونس کرنے میں کہ آپ انہیں نہ صرف ان کی JR کو ایکسیپٹ کریں بلکہ ان کی جو ڈیپورٹیشن ہے اس انجنکشن کو بھی ہٹائیں اور ساتھ ساتھ انہیں بیل آؤٹ بھی کریں. تو ایک چیلنج ہوتا ہے ہمارے لیے بھی، جو بندہ شریف النفس آدمی ڈیٹین ہو چکا ہے ان کے لیے بھی. تو پھر گزارش کروں گا کہ وہ لوگ جو امیگریشن کنڈیشنز کو بریچ کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں اور فل ٹائم کام کر رہے ہیں، چھوٹا فائدہ نہ دیکھیے، بڑے فائدے کے پیچھے جائیے. لانگ رن جب آپ 20 گھنٹے کام کیجئے، لا کو کمپلائی کیجئے، جب آپ کی ایجوکیشن پوری ہو جائے PSW پہ اپلائی کریں. ہوم آفس 2 سال کا آپ کو ورک پرمٹ دے رہا ہے. اس کے بعد رب العزت آپ کے لیے دروازے بھی کھول دیتے ہیں. اگر آپ جسے کہتے ہیں کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو بھی دنیا نہیں دیتے ہیں. اگر آپ میں قابلیت ہے، سکلز ہیں، آپ 2 سال کے عرصے میں اپنا رستہ ضرور بنا لیتے ہیں. تو اس لیے بالکل نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آتے ہی ایز اے اسٹوڈنٹ اگر آ رہے ہیں، پڑھنے کے لیے آپ کو ویزا دیا گیا ہے تو برائے مہربانی اپنی پڑھائی کو کمپلیٹ کریں، جیسے تیسے کر کے کمپلیٹ کریں. آپ کے فیوچر کے لیے بھی اچھی ہے، آپ کے سکل انہینسمنٹ کے لیے بھی اچھی ہے، اور UK کے امیگریشن سٹیٹس کے لیے بھی یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ 2 سال کا ورک پرمٹ لے لیں PSW، اور اس کے بعد اس کو لیگلی کسی اور کیٹیگری میں سوئچ کر دیں. بات ہو رہی تھی، پھر میں ڈیپورٹیشن کی جانب آتا ہوں. اور جو وہ لوگ جن کے ساتھ سکیم ہوا ہے، ہیلتھ کیئر ورکر ویزا والے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کی تھی اپنی ویڈیوز میں کہ ہوم آفس نے آلریڈی اناؤنس کیا ہوا ہے کہ وہ کسی اور کیٹیگری میں، کسی اور امپلائر کے ساتھ، کیٹیگری نہیں، امپلائر کے ساتھ سیم کیٹیگری میں سوئچ کر سکتے ہیں. ہاں اگر کوئی اور اچھی کیٹیگری انہیں مل رہی ہے اس میں سوئچ کرنا چاہیں، دیٹ کین بی پاسبل ایز ویل. لیکن جیسے کہ میں نے عرض کی کہ
اگر آپ ہیلتھ کیئر ورکر ویزے پہ ہیں اور آپ کا ویزا کرٹیل ہو چکا ہے تو پھر ہوم آفس نارملی آج کل 2 مہینے دیتا ہے کہ آپ اس میں سوئچ اوور کر لیں. اور اگر آپ وکٹم آف اسکیم ہیں، فراڈ ہیں، تو اپنے امپلائر کے خلاف امپلائمنٹ ٹرائبیونل میں کیس بھی ڈال سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ ماڈرن سلیوری، اگر آپ کا امپلائر نے یہاں پہ بلایا ہے، آپ کو پے نہیں کر رہا، تو آپ ماڈرن سلیوری کا کیس بھی اپنے امپلائر کے ہوم آفس کو کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی امپلائر کو امپلائمنٹ ٹرائبیونل بھی لے جا سکتے ہیں. جی فرمائیے، کیا کوشچن ہے آپ کا؟ ایک منٹ، نیٹ ورک نہیں. جی جی فرمائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں ایک کوشچن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہے نا، کل میرا جو بیوی ہے نا، اس کو کل کیا بولتے ہیں، اس نے اسائلم کیا تھا، تو اسائلم کے اندر اس کا ریفیوز آیا ہے اور اس کو ادھر سائلم سے بلایا ہے. کل ہی اسائلم کیا ہے، کل ہی ریفیوز کر دیا انہوں نے؟ نہیں، یعنی سائلنٹ کیا تھا، 1 سال سے زیادہ ہو گیا تو اس نے ریفیوز کر دیا، اور وہ اپنے اس کا یہ بھی نہیں دیا ہے، وہ اپیل بھی نہیں دیا ہے، اور ٹائم نے بلایا ہے کل. تو اس کو ایک فارم بھی دیا ہے، وہ فل اپ کر کے دینا ہے، اس میں پورا ڈیٹیل دینا ہے. کون سا فیملی کا، ہسبینڈ کا. کس کنٹری سے ہیں؟ انڈیا سے. انڈیا سے. اور اسائلم کی بیس کیا تھی؟ تو وہ پہلے ایک ہسبینڈ تھا، پہلے اس نے ڈیورس، پہلے کا ایک ہسبینڈ کے ساتھ ڈیورس تھا اس کا. پہلے ایک ہسبینڈ تھا اور اسے ڈیورس ہو گیا تھا، اور وہ بہت پریشان کر رہا تھا اس کو. بس یہ بیس تھی. اور اس کو اپنا وہ بلڈ پریشر ہے. تو ابھی آپ کا کوشچن کیا ہے کہ ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے، آپ یہ پوچھ رہے ہیں؟ ہاں، تو ان کے لیے ایسا ہے کہ اس میں فیملی میں نے شادی کیا ہے 3 سال سے، ساتھ میں ہوں میں. آپ کا کیا اسٹیٹس ہے؟ میرا کچھ بھی نہیں، میرے کو 16 سال ہوا ہے ابھی تک. تو اچھا، آپ کو 16 سال میرا ہو گئے. ڈیٹیل بھی دینا. ہاں ٹھیک ہے. تو بچے ہیں آپ کے؟ میرا بچہ میرا تو نہیں ہے، پر وہ میری بیوی کے ساتھ آیا تھا. اس کا ایک بچہ ہے، 16 سال کا، بھی 17 سال کا ہونے والا ہے. 17 سال کا بچہ ہے؟ اچھا. تو جب وہ آئے تھے بچہ یہاں پہ، تو ان کی کیا ایج تھی اس ٹائم؟ 14 سال کا تھا بچہ. 14 ایئرز. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، یہ آپ کی وائف جو ہے 3 سال پہلے آئی تھی؟ ہاں، 3 سال پہلے آئی تھی. وزٹ ویزے پہ آئی تھی؟ ہاں، وزٹ ویزے پہ آئی. چلے میں آنسر کرتا ہوں آپ کا کوشچن. تو میں ایسا بول رہا ہوں کہ وہ اس میں میرا ڈیٹیل دینا ہے، اور بھی اس نے بتایا تھا ایسا لائن کے ٹائم پہ، تو میرے کو اس کا ڈیٹیل دینا ہے. تو وہ ایسا بتا رہے کہ آپ کا خرچہ کون اٹھا رہا ہے، تو میرا بتا سکتے، اور فرینڈ اور فیملی بتا سکتے، وہ فارم میں بھر کے دینا ہے. ٹھیک ہے، چلے میں آپ کو ابھی آنسر کرتا ہوں. آپ آن لائن آ جائیں. آن لائن ہے ٹک ٹاک پہ؟ میں ٹک ٹاک پہ آپ سے آن لائن پہ ہوں. ٹھیک ہے، آ جائیں. اچھا، بھائی کا کوشچن یہ ہے کہ 3 سال پہلے ان کی وائف یو کے آئی تھی، اور ان سے ان کی شادی ہو چکی ہے، جسے کہتے ہیں ٹریڈیشنل میرج یا اسلامک میرج یا واٹ ایور. اور ابھی انہوں نے اسائلم کلیم کیا تھا، وہ اسائلم ریفیوز ہو چکا ہے، کل ہی ریفیوز ہوا ہے. اور انہوں نے کہا جی انہیں اپیل کا رائٹس نہیں دیا. تو یہ بھی 16 سال سے یو کے میں ان لافلی رہ رہے ہیں، یعنی کہ اوور اسٹیئر ہیں، ویزا نہیں ہے. تو اب پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک فارم دیا ہے جس پہ انہوں نے کہا جی آپ کو سپورٹ کون کرتا ہے، کیا میں اپنا نام دے سکتا ہوں یا وہ دے سکتی ہیں کہ میں اپنی وائف اور بچے کو سپورٹ کر رہا ہوں. بچہ جو ہے وہ اسٹیپ سن ہے، 17 ایئرز اولڈ ہے، 3 سالوں سے بھی ہو گئے ہیں یو کے میں. دیکھیے 2 صورتیں ہیں. ایک تو صورت یہ ہے
کہ اچھا پہلے وہ سپورٹ کرنے کی بات پہ آ جاتے ہیں. دیکھیے آپ کے پاس آپ کیسے سپورٹ کریں گے؟ آپ کے پاس تو ویزا ہی نہیں ہے، اور آپ اگر ان لافلی یو کے میں کام کر رہے ہیں، جسے میں سمجھتا ہوں کہ ان ہیومن لا ہے، آپ لوگوں کو اسٹیٹس بھی نہیں دے رہے، ورک کی پرمیشن بھی نہیں دے رہے، اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں جی ہاں جی اگر تم نے اپلائی کیا، ڈسکلوز کیا ہمیں کہ تم کام کر رہے ہو، تو ہم اسے ٹریٹ کریں گے ایز اے بریچ آف امیگریشن رولس. میرے نزدیک یہ قانون یہ ہے ویسے، لیکن میرے نزدیک یہ قانون منصفانہ قانون نہیں ہے. وہ اس لیے کہ جتنے بھی امیگرینٹس ہیں دے آر ہیومن بینگس، انسان ہیں، جیتے جاگتے انسان ہیں، جن کی فیملیز ہیں، پرائیویٹ لائف ہے، ان کے احساسات ہیں، ان کے جذبات ہیں، ان کی ڈیلی نیڈز ہیں، اور وہ اس حوالے سے جو ہے لوگوں کو ڈے ٹو ڈے نیڈ، پرٹیکولرلی جن لوگوں کے ساتھ بچے ہیں، تو وہ تو ایسے لوگ ہیں جنہیں ڈینائی کرنا ہی نہیں چاہیے کسی حوالے سے، کام کے حوالے سے. ماڈرن اسٹیٹس جتنی بھی ہیں بیسڈ آن ڈیموکریسی اینڈ ہیومن رائٹس، دیٹ شوڈ بی دی ایسنس. تو بھائی میرے، آپ کا جو سوال ہے کام کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ آپ کو اگر آپ کام کر رہے ہیں تو یو آر اپیرنٹلی بریچنگ امیگریشن رولس. آپ کو چاہیے کہ آپ اپلیکیشن کریں ہوم آفس پرائیویٹ لائف کی، اپنے وائف اور بچے کو بھی اس میں ڈیپینڈنٹ ڈالیں، کیونکہ سچویشن نازک ہے. آپ نے کہا ہے کہ وہ ان کا کلیم بغیر اپیل کے ریفیوز ہو چکا ہے. دیٹ مینس the home office thinks that your appeal is unfounded. Unfounded کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کلیم جو ہے unfounded اس لیے ہے کہ اس میں میرٹس نہیں ہے، جان نہیں ہے آپ کی اپلیکیشن میں. تو آپ کی وائف کسی ٹائم بھی ڈیپورٹ ہو سکتی ہیں یا اریسٹ ہو سکتی ہیں، کیونکہ کلیم انفاؤنڈڈ ہے، میرٹ لیس ہے. جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ 24,000 لوگوں نے 24,000 لوگوں کو ہوم آفس نے آلریڈی ڈیپورٹ کر دیا ہے. اور دیر میں بی اے پاسبلٹی شی ول بی ون آف دیم. آئی ایم سوری ٹو سے بٹ آئی ہیو ٹو گیو یو آنیسٹ ایڈوائس. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کے 16 سال ہو چکے ہیں، آپ پرائیویٹ لائف کی اپلیکیشن کریں. جسٹ گیو می اے سیکنڈ، کیونکہ یہ 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے شاید، تو یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ چلیں. وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ پزل کو فٹ کریں، کیونکہ 1 گھنٹے سے زیادہ ہو جائے تو ٹک ٹاک سمجھتا ہے کہ یہ اسپیم نہ ہو جائے. اچھا، آپ اپلیکیشن کریں. جیسے کہ میں نے پہلے ایک کالر کی کال پہ کہا تھا کہ رول یہ ہے کہ آپ 20 ایئرس یو کے میں رہیں. اپینڈکس پرائیویٹ لائف کا میں آپ کو رولز بتا رہا ہوں کہ وہ یہ کہتی ہے کہ آپ 20 ایئرس ان لافلی اگر یا اوور اسٹیئر ہیں یو کے میں، تو تب آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ دوسری بات لوگ نہیں جانتے، وہ یہ ہے کہ یا آپ کے انسرماؤنٹیبل آبسٹیکلس ہیں اپنی سوسائٹی میں ری انٹیگریٹ ہونے کے لیے. یعنی کہ آپ کو بڑی مشکلات آ سکتی ہیں کہ اگر آپ کو اپنے وطن بھیجا جائے تو آپ یو مے ناٹ بی ایبل ٹو سروائیو ان دوز سرکمسٹانسز. تو اس صورت میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ آپ کے تو 16 سال ہو چکے ہیں، اور بچہ بھی آپ کے یہ مائنر ہی ہیں ابھی، ہی از انڈر 18، اور وائف بھی ہے. تو آپ تینوں جو ہے کوئی ایکسپرٹ سلسٹر دیکھ کے آپ پرائیویٹ لائف کی اپلیکیشن کریں ہوم آفس ایز سون ایز پاسبل. ڈونٹ لیو اٹ آن رسک. دس مے بی ویری ویری رسکی ان فیوچر. اور اگر آپ فی پے نہیں کر سکتے، کیونکہ 3 آدمیوں کی آلموسٹ 12,000 پاؤنڈ فی آج کل، اگر فی نہیں پے کر سکتے تو فی ویور کے لیے اپلائی کیجیے. ایویڈنس اپنے وکیل صاحب کو دیجیے، سبسٹانشیٹ ثابت کریں کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ہوم آفس آپ کو فی ویور بھی دے دے گا. اور آپ کا جو اپنی بھی انسرٹینٹی ہے، آپ ان لافلی یو کے میں یا اوور اسٹیئر ہیں، رہ رہے ہیں، وہ بھی
بے یقینی جو ہے ہوپ میں بدل جائے گی. 16 سال آلریڈی ہو چکے ہیں, بیوی بھی ہے, بچہ بھی ہے. ہوم آفس may look into it in a different way if the proper and detailed representations are being made to the home office. تو دوبارہ میں ڈیپورٹیشن کی بات کروں گا کیونکہ آج میرا ٹاپک ڈیپورٹیشن کے حوالے سے تھا. آپ کے کوئی کنسرن ہیں اگر ڈیپورٹیشن کے حوالے سے, یا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو ڈیپورٹ ہو رہا ہے یا اس پروسیس میں ہے, they may initiate a contact with us, with any solicitors who are expert in deportation, immigration, asylum and a human rights application. In the meantime, اگر آپ مجھے کال کرنا چاہیں تو نمبر میرا پروفائل میں بھی پنڈ ہے, ہماری کیانی لیگل کی ویب سائٹ پہ بھی ہے, اور یہاں بھی آن لائن اسٹریم پہ اگر آپ ٹاپ لیفٹ پہ دیکھیں تو وہاں بھی آپ کو ہمارا نمبر مل جائے گا. باقی ڈیپورٹیشن کے حوالے سے جیسے میں نے کہا کہ 24,000 لوگوں کو ودن 3 months ہوم آفس ڈیپورٹ کر چکی ہے. اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ وہ بندوں کو لندن سے پکڑ رہے ہیں یا نیو کاسل سے یا مانچسٹر سے یا برمنگھم سے. جہاں بھی رپورٹ ہوتا ہے تو ہوم آفس ٹیم جو آج کل ہیں دے آر ایکسٹرا ویجیلنٹ. جاب سائٹ پہ جا کے وہ چھاپے مار رہی ہیں, لوگوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ رہی ہیں, وہیں سے وہ آپ کو بیل بھی نہیں دے رہے, پکڑ کے سیدھا ڈیٹینشن سینٹر میں لے جاتے ہیں اور وہاں سے ودن 7 days آپ کو موسٹ ویلکم کا بینر لگا کے دے پیک یو بیک ٹو یور ہوم کنٹری. سو دیٹس دا سچویشن. سو اس صورت میں اگر آپ کے پاس ویزا نہیں ہے, آپ اوور اسٹیئر ہیں, لیکن ایک سبسٹانشیل ٹائم آپ نے یو کے میں گزار چکا ہے, جیسے گزار چکے ہیں 2-3 کالرز نے یہ کہا کہ ان کے 15, 16, 17 سال ہو چکے ہیں. تو بھائی آپ کس چیز کی ویٹ کر رہے ہیں؟ کون سے اور اچھے دن آئیں گے آپ کے لیے؟ اتنا لمبا اگر آپ اور فیملیز بھی ہیں آپ کی, تو آپ ضرور اپنے شل سے نکلیے اور ہوم آفس کو پرسویٹ کریں, کنونس کریں. لا آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے اپینڈکس پرائیویٹ لائف اور اپینڈکس ایف ایم کے نیچے, اور نمبر آف لیڈنگ اتھارٹیز لائک رازگار, جو کیسز ہیں اپیل کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے جن میں رازگار ہے, بیکو بیٹس ہے, چک وامبا ہے, دیر آر نمبر آف کیسز. آئی کین گو آن اینڈ آن. آپ ان پہ ریلائی کریں, اچھی ریپرزنٹیشنز ہوم آفس کو کریں. تو ہوم آفس بھی جو بندہ بیٹھا ہے وہ ہمارے جیسا ہی انسان ہے. They have emotions, they have feelings, they are not robotics. So they will listen to you, they will listen to your representations. اور hopefully اگر آپ اچھی representations کرتے ہیں تو they will give you visa and leave to remain in the United Kingdom. اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے عرض کی تھی کہ ہم فیملی لاء کو بھی ٹچ کرتے ہیں, اور فیملی لاء کے لیے ہمارے پاس لیگل ایڈ ہے. اور اگر آپ وکٹم ہیں ڈومیسٹک ابیوز کے تو we are happy to take up your case. جی ایک سیکنڈ دیجیے گا. فار نان مولیسٹیشن آرڈر یا پھر پروہیبٹڈ اسٹیپس آرڈر ہے یا آکوپیشن آرڈر ہے یا اس کے علاوہ فائنینشیل سیٹلمنٹ ہے فیملی کیسز میں, we are always there to help you out on that basis as well. So why not? ہم ہیں تو پھر کیا غم ہے. جی فرمائیے کیا کوشچن ہے آپ کا؟ جی بھائی کوشچن یہ ہے کہ میرا بردر نے اسائلم کلیم کیا تھا, تو ابھی اس کا سیکنڈ اسکریننگ انٹرویو ہے, تو اس میں وہ کچھ ایڈیشن کر سکتا ہے؟ یہ جو پہلے اسٹیٹمنٹ دیا تھا اسی میں چلے گا وہ؟ دیکھیے جو فرسٹ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ میٹیریل ہوتی ہے. اسائلم جتنے بھی کلیمز ہیں اس میں آپ ایسے سمجھے کہ آپ گراؤنڈ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کے نیو فیکٹس اف دے کم انٹو پکچر سو وائی ناٹ. ٹھیک ہو گیا. تو بردر دوسرا کوشچن یہ ہے کہ اس کی وائف کے پاس ILR ہے, تو اگر ان کا بیبی ہوتا ہے تو کیا وہ ان کے ڈیپینڈنٹ جا سکتا ہے؟ ہاں یہ ہے. آپ کی وائف ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کوئی خوشخبری ہے؟ جی جی جی. تو آپ اسائلم ودرا کریں, پرائیویٹ لائف کی اپلیکیشن ڈال دیں. اوکے اوکے.
अगर ठीक है, वाइफ तो एक्सपेक्ट कर रही है तो फिर तो कहानी ही ख़त्म होगी। आप किसी अच्छे वकील को रब्ता करें, उन्हें कहें प्राइवेट है। लाइफ की एप्लीकेशन डालें। अगर फ़ी पे नहीं कर सकते, वाइफ बेनिफिट्स पे हैं, ये हैं, तो आपको फ़ी वेवर भी मिल जाएगी, काफ़ी सब्सटेंशियल आपकी सेविंग्स भी हो जाएंगी। जी, अगर आपको हम लोगों ने अब रब्ता करना हो तो हम किस तरह आपसे रब्ता, मतलब कि अपॉइंटमेंट कैसे बना सकते हैं मिलने के लिए? आप बिल्कुल हमें ईमेल कर सकती हैं, यही नंबर है हमारा व्हाट्सअप का, इस पे व्हाट्सअप भी कर सकती हैं, और यू आर वेलकम एट एनी टाइम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, ख्याल रखिए, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। जी बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? हेलो जी जी फरमाइए। हेलो सर, मैं पुछना ही मैं टिकटॉक ਤੇ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। जी हुक्म करो, कोई गल ही नहीं। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕੋ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਸੀ ਹਾਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ओह, ਕੀ अच्छा, ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ? बिल्कुल कर सकते हो यार, 14 साल बहुत लंबा अरसा है। और बेबी कितना अरसा, किन्नी की न्याणे दी एज है? ਇਹ ਵੀ ਉਹ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 2.5 साल का हो गया, हाँ जी। तो बिल्कुल कर सकते हो, तुसी क्यों नहीं कर सकते? प्राइवेट लाइफ की एप्लीकेशन ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ 14-15 ਸਾਲ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 24,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਵਿਦਨ 3 ਮੰਥਸ। ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸਕ ਨਾ ਲਓ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਵਕੀਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਔਰ ਦਬੰਗ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸੌਰਟਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੇਸ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਪੰਡਤ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਯਾਰ ਚਲੋ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਮੌਲਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਗਾ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪਰਫੈਕਟ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਪਾ ਲਓ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਂਸ ਨੇ ਸਰ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਂਸ ਹੈ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ? ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਪਰਟੀਨੈਂਟ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਟੂ ਦਾ ਹੋਮ ਆਫਿਸ, ਸਿੰਪਲ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਨਾਓ ਅਡੇਜ਼। ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 24,000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ? ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ, ਵਿਦਨ 3 ਮੰਥਸ। ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਢੂੰਡਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਜੌਬ ਸਾਈਟਸ 'ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ੇ ਹੈਗੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਲਿਟਰਲੀ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਅਸਾਂ ਨੇ 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, 7 ਦਿਨ ਦਾ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦੇਣ, ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਓਰੀਜਿਨ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਡਾ ਦੇ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਦੇ। ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਜਾਂ ਅਨਲੌਫੁਲ ਜਾਂ ਓਵਰਸਟੇਅਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਫੜ ਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਮੁਗਾਲਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 24,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਵਿਦਨ 3 months ਯਾਰ, ਵਿਦਨ 3 months ਇਟਸ ਅ ਹਿਊਜ ਨੰਬਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਕੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਡੀਲ ਕਰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਡੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭਾਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਿਸ ਕਿਤੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ? ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਇਲਫਰਡ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆਫਿਸ ਸਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ٹھیک ہے، تھینک یو تھینک یو۔ دیکھیے جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ڈپورٹیشن کے حوالے سے ہوم آفس ہیز گون بیلسٹک اباؤٹ اٹ لٹرلی، اور ہوم آفس جو ہے وہ کسی کو نہیں چھوڑ رہا آج کل، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہیں، ورک پرمٹ ہولڈر ہیں یا اوور اسٹیئر، تو بیچارے ایسے ہی وہ ان کے نشانے پہ ہیں۔ جی فرمائیے کیا کویشچن ہے آپ کا؟ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ جانی صاحب ایسا ہے کہ میں 5 ایئرس پہلے یو کے آیا تھا ہاؤس وزٹ پر۔ جسٹ بفور کہ میں نے ILR اپلائی کرنا تھا، میری وائف اور میرے میں ایشوز ہو گئے اور اس سے میرا ویزا کرٹیل کر دیا جان بوجھ کے۔ اوئے ہوئے، اچھا 5 ایئرز پورے ہونے والے تب ویزا کرٹیل ہو گیا؟ ایبسولوٹلی، آئی واز جسٹ 1 month ڈیو فار مائی ILR اور اس سے میرا ویزا کرٹیل کر۔ آپ یہ بتائیے کوئی بچے ہیں آپ کے؟ نہیں، ہمارے بچے نہیں ہیں، but there is a good news to this, there is a twist۔ میں نے سیٹ ٹی وی کے اوپر ILR لے لیا تھا ہوم آفس سے۔ اچھا لے لیا، ٹھیک ہے، لے لیا، لاسٹ منتھ لیا میں نے۔ جی جی۔ اب میرا کوشچن ہے کہ should I have to wait 1 year to apply for British citizenship or can I apply straight away? We are separated but not divorced yet۔ نہیں، آپ کا جو ویزا ہوا ہے وہ تو ڈومیسٹک وائلنس پہ ہوا ہے۔ ایبسولوٹلی۔ ہاں جی، لیکن ہماری ڈائیورس نہیں ہوئی تھی۔ ہاں ڈومیسٹک وائلنس پہ نارملی جو ہے وہ ایسے ہے کہ آپ کا پرانا پیریڈ بھی کوالیفائنگ ہے، لیکن اگر آپ کی لیو جو ہے کرٹیل ہو چکی، آپ اسٹریٹ اوے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ کر سکتا ہوں نا میں، کیونکہ میں فیملی ایکٹ 6.2 کچھ پڑھا تھا، میں کافی خود بھی ریسرچ کر رہا تھا۔ بالکل کر سکتے ہیں تو آپ۔ اس میں یہی آ رہا تھا کہ اگر آپ کی ڈیوورس نہیں ہوئی ہو، کیونکہ لا کہتے ہیں if you are married to a British citizen and you have stayed in the UK for more than 3 years, you can apply۔ تو میرے 5 years بھی ہو گئے اور سارا کچھ ہے۔ ہاں لیکن اتنے دیکھیں ایسے ہے کہ بہتر یہی ہے کہ آپ 12 months ویٹ کریں، ویسے کر سکتے ہیں آپ، لیکن 12 months ویٹ کرنا اس لیے بہتر ہے کہ ہیوج اماؤنٹ از ایٹ اسٹیک۔ اگر خدا نہ خواستہ اس نے آپ ایکسپلین نہ کر، اور اگر کر بھی رہے ہیں تو تھرو سلسٹر کریں، خود نہ کریں، کسی بھی کمپیٹنٹ سلسٹر کو دیکھ لیں تاکہ وہ جی ہاں جی وہ لا کو ہائی لائٹ کر دیں پرٹیکولرلی، تو اس بیسس پہ آپ جائیں، کیونکہ کوالیفائنگ پیریڈ آپ کا پورا ہو چکا ہے اور ڈیورس جو ہے وہ آپ کو ہوئی نہیں ہے ابھی تک۔ ایگزیکٹلی۔ اور میرا سیکنڈ کوشچن ہے، اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اس میں تقریباً 6 months 3 to 6 months لگتے ہیں آج کل۔ کیونکہ مجھے بالکل ابھی علاج ملا ہے، تو میرا کچھ جلدی نہیں ہو جائے گا کہ مجھے اسٹل 6 months ہی لگیں گے؟ نہیں، وہ 6 months آپ کو، وہ ایکسٹینڈڈ پروسیجر ہے نیشنلائزیشن کی اپلیکیشن کا، 3 to 6 months اتنے لگتے ہی ہیں آپ کو، 3 to 6 months کے درمیان کسی ٹائم آ سکتا ہے آپ کا۔ اوکے، تو کیا میں ٹریول کر سکتا ہوں اس بیچ میں کہ مجھے بالکل کر سکتے ہیں آپ، بالکل اپلائی کر کے آپ ٹریول کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ ہو رہا تو نہیں ہوگا میں واپس آؤں تو میرا ویزا پھر ILR بھی گیا ہو یا کچھ ہوا ہو؟ نہیں نہیں، ILR کو سے کیا لینا دینا ہے بھائی، ٹریولنگ ILR بہت تیز ہے، کوئی بھی کچھ بھی آپ کی تیز نہیں ہے، وہ میرے کافی سارے ایسے جاننے والے ہیں، ان سب کی وائف تیز ہے، اور کافی سارے کلائنٹ بھی ایسے ہیں۔ تو ان لوگوں کو یہ پتہ ہے میرے لوز کو کہ میرے آفس نے اسپانسر کر دیا۔ اچھا، کیونکہ میں بینک میں کرتا ہوں، وہ میرے پیچھے پڑا ہوا تھا بینک کے ہم سے اسپانسر لے لو، لیکن پھر وہ میرا 5 سال دوبارہ اسٹارٹ ہونا تھا، پھر وہ ایک امپلائی کے ساتھ اسٹک کرنا فور 5 years کافی مسئلہ ہونا تھا۔ چلے وہ تو میں نے خیر ابھی جو بات کیا ذرائع مذاق کی ہے، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی پرسنل سرکمسٹانسز ہیں، مجھے نہیں پتہ، نہ ہی وہ آپ کو آن لائن بتانے چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ آپ کی ہے کوالیفائنگ
ریزیڈنسی جسے ہم کہتے ہیں کرائٹیریا اسے میٹ کرتے ہیں آپ تو یو آر ہیپی ٹو پروسیڈ ود دیٹ. آپ ٹریولنگ کریں, گریس جائیں یا پھر پورچگل یا اسپین جائیں. آج کل موسم اچھا ہے وہاں پہ, تھوڑا بیچ شیچ پہ ہاں جی تھوڑا کچھا شچا پا کے تھوڑا لائف کو تھوڑا انجوائے کریں نا یار. تو بالکل ایک وہ رے بینڈ کی اینکیں لگی ہوں آپ کو. چلیں تھینک یو, خیال رکھیے گا. Thank you so much, Ken. ہیلو Hello? Hello? یس یا کین آئی ہیلپ. Hello? سر میں ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਆਣਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ. او جی مہاراج ہاں جی بولو. ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਰਨਾਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਪਾਰਟਨਰ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਪੇਪਰ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਣੇ ਤਾਂ ਜਸਟ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ PSW isn't it? ਜਾਂ PSW ਪਤਾ ਹੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵਾ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੈ ਨਾ. ਅਗਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਿਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਵਿਚ ਹੋ ਜਾਓ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਰਾਈਟ. ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ. ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਲਈ. ਬੱਚੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ. ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ. ਰਾਈਟ ਦੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣੀਆਂ. ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗਾ. ਅਗਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਈਏ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹੀ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ. ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ PBS ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਸਡ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਾਈਫ ਕੋਲ PSW ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ. ਇਹ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੂਲਸ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ. ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਚੋਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੋਲਾ. ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ. ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਗਰਾਊਂਡਸ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਇਟ. ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸੌਰਟਡ. ਥੈਂਕ यू. دیکھیں جو بھی آپ اپلیکیشن کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو آف کورس یو نیڈ این ایویڈنس کہ آپ کو ہوم آفس کیوں نہ آپ کے اپنے ملک بھیجے. وہ ایویڈنس نہیں دیں گے ہوم آفس کو, ایک خالی خولی اپلیکیشن فل اپ کر کے بھیج دیں گے. اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس. بہتر یہ ہے کہ اگر آپ جس طرح یہ بھائی ہیں رہ رہے ہیں فیملی کے ساتھ تو انہیں ایکسپرٹ ایویڈنس چاہیے. سوشل ورکر کی رپورٹ چاہیے. سوشل ورکر یہ کہے کہ باپ کی موجودگی فیملی کے ساتھ جب بچے کے ساتھ پرٹیننٹ ہے, سگنیفیکنٹ ہے, امپورٹنٹ ہے تو اور باپ بچے کی زندگی میں یا فیملی کی لائف میں کیسے پازیٹیولی اور کنسٹرکٹیولی ایڈ اپ کر رہا ہے آن ڈے ٹو ڈے بیسس. دیٹس ون آف دا مین تھنگس. He has to substantiate. اور anybody who in the same circumstances کسی بندے کے بھی جو ایسے حالات ہیں تو انہیں یہ ثابت کرنا پڑتا ہے. اس کے بغیر ہوم آفس کو اگر آپ نے خالی مخولی صفحے کالے کر کے بھیج دیے تو فائدہ کوئی نہیں ہے. پرائیویٹ اور فیملی لائف کے نیچے میری کافی ویڈیوز ہیں. آپ مجھے ضرور فالو بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں. فائدہ یہ ہوگا کہ میں لیٹسٹ لا کے اوپر بات کرتا ہوں. 19 سال کا میرا ایز اے
19 साल से ज़्यादा का मेरा एक्सपीरियंस जो है एज ए सोलिसिटर का है, और 23 years, for last 23 years I'm practicing as a lawyer in the United Kingdom, और I'm expert in immigration law, और उसके साथ साथ हमारे पास फैमिली की लीगल एड भी है, हम एक्सपर्ट इन फैमिली लॉ। जब खूबसूरती ये है हमारी कि जब हम इमिग्रेशन की एप्लीकेशन करते हैं और उसमें अगर फैमिली सर्कमस्टांसेस इन्वॉल्व हैं, तो एज ए एक्सपर्ट फैमिली लॉ सोलिसिटर, एज ए एक्रेडिटेड सोलिसिटर, वो हम फैमिली लॉ के भी रेफरेंस इमिग्रेशन की एप्लीकेशन में देते हैं, ताकि आपकी चांसेस ऑफ आपकी अप्रूवल के एप्लीकेशन के ज़्यादा हो जाए। तो बेहतर यही है कि आप ज़रूर राब्ता करें अपने सोलिसिटर से जो पास हैं या जिन्हें आप ट्रस्ट करते हैं। किसी भी सोलिसिटर के पास चले जाएं, लाजमी नहीं है कि हमारे पास ही आएँ, लेकिन हमारे पास आ रहे हैं तो यू आर मोर देन वेलकम। डिपोर्टेशन पे बात हो रही थी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि 24,000 लोगों को डिपोर्ट कर चुका है होम ऑफिस अब तक। 24,000 it is a huge number। होम ऑफिस अब तक within 3 months, और वो भी within 3 months उन्होंने किया है। और ज़्यादातर लोग जिनकी हमने कॉल्स ली हैं, जिनको हमने पोलाइटली एक्सक्यूज़ किया है उनका केस लेने से, उसकी वजह यह है कि उनके पास कोई एविडेंस ही नहीं है। होम ऑफिस जो ही आपको अरेस्ट करता है या डिटेन करता है, तो सबसे पहले तो आपका मोबाइल फ़ोन ले लेता है। उसमें ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखता कि ये स्टूडेंट है, वर्क परमिट होल्डर है, ओवरस्टेयर तो ऐसे भी अरेस्ट हो जाए तो उसका डिफेंस कमज़ोर होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपनी ओवरस्टेयर हैं तो ज़रूर प्राइवेट लाइफ की एप्लीकेशन होम ऑफिस करें। जो प्राइवेट लाइफ के जो कवानीन हैं या अपेंडिक्स FM के नीचे जो हैं वो आपको फेवरेबल हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आप UK में ओवरस्टेयर हैं 20 साल से, तब आप अप्लाई करें, या इसी के साथ है कानून के साथ, या आपके अनसरमाउंटेबल सर्कमस्टांसेस हैं तो उस टाइम आप अप्लाई करें। तो इन दोनों सूरतों में आप अप्लाई कर सकते हैं, होम ऑफिस को प्राइवेट लाइफ की एप्लीकेशन कर सकते हैं, अपनी फ़ाइल लगा सकते हैं। तो डिले ना करें, अपने इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टेकल्स जो हैं होम ऑफिस को ज़रूर हाईलाइट करें। तो होपफुली आपकी वीज़ा की एप्लीकेशन जो है मोस्ट ऑफ दो सर्कमस्टांसेस, आपके अगर फैमिली सर्कमस्टांसेस हैं जिस तरह ये भाई फरमा रहे थे, देयर इज़ नो वे दैट द होम ऑफिस विल रिजेक्ट योर एप्लीकेशन। वो भी जो केस वर्कर बैठा है, आप जैसा मेरे जैसा एक इंसान है जिसकी जज्बात हैं, एहसासात हैं, जिसकी लतीफ़ ख्वाहिशात हैं, वो आपकी ख़ानदानी या फैमिली बैकग्राउंड को भी देखता है कि आपकी लाइफ कैसे इस्टेब्लिश हो चुकी है, और अगर आपको भेजा जाए तो वो कैसे आपको अफेक्ट करेगी। ऑल दीज थिंग्स मैटर्स इन डे टू डे लाइफ। अगर आप मुझे कॉल करना चाहें तो लाइन इस टाइम बिल्कुल बिजी नहीं है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आई एम हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन। मेरा नंबर मेरे प्रोफाइल में भी पिंड है और हमारी वेबसाइट पे भी है, 0208-478-5797। यही हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, ये बिजनेस व्हाट्सअप है, सो डोंट बी गेट कंफ्यूज्ड। इस पे आप हमें व्हाट्सअप कॉल करना चाहें तो यू कैन यूज़ द सेम नंबर। डिपोर्टेशन के हवाले से जैसे कि मैंने कहा कि 3 स्टेजेस हैं। एक तो जुडिशल रिव्यू की एप्लीकेशन हमें करनी पड़ती है कि आपका वीज़ा उन्होंने कर्टेल कर दिया है, या आपको सज़ा हो चुकी है, या आप स्टूडेंट थे, ज़्यादा काम कर रहे थे, या आपके पास वर्क परमिट था, तो आप अपनी कैटेगरी से हेल्थ केयर वर्कर पे आए थे, या किसी और कैटेगरी में काम कर रहे थे, या उसके अलावा आप ओवरस्टेयर थे। तो 3 एप्लीकेशन हमें इमीडिएटली करनी होती हैं। पहली एप्लीकेशन जो है जुडिशल रिव्यू की एप्लीकेशन है कि क्यों आपको यूके में स्टे करने दिया जाए, क्यों होम ऑफिस ने जो आपका वीज़ा कर्टेल किया है, कैंसिल किया है या रिवोक किया है, उसे बहाल किया जाए। एक बात तो ये हो गई। उसके साथ दूसरी बात ये है कि अगर आपको क्योंकि आजकल विदिन 7 डेज़ आपका डिपोर्टेशन का नोटिस आ रहा है, आपका डिपोर्टेशन के नोटिस को कैसे हमने रोकना है, उसके लिए इंजंक्शन अप्लाई करनी पड़ती है। तीसरी जो है, अगर आपकी इंजंक्शन कबूल हो चुकी है, होम ऑफिस ने हाई कोर्ट जज ने
ریموول پروسیڈنگس پہ اسٹے دے دیا ہے تو اس صورت میں ہمیں آپ کی بیل اپلیکیشن کرنی پڑے گی. اور بیل اپلیکیشن کے لیے پھر میں کہوں گا تو آپ کو 2 شیورٹیز چاہیے جو موسٹلی اگر وہ برٹش ہیں تو زیادہ اچھی بات ہے. اگر برٹش نہیں ہیں تو دے شوڈ ہیو اے سالڈ سورٹ آف سوشیو اکنامک ٹائز ود دا یونائٹڈ کنگڈم. اور جتنی وہ شیورٹی دے رہے ہیں وہ ان کو ڈے ٹو ڈے لائف میں افیکٹ کرے. یعنی کہ اگر کوئی بینیفٹ پہ ہے تو اسے 500 یا 1000 پاؤنڈ بھی بہت بڑے پیسے ہوتے ہیں ان کے لیے. تو آج میں نے کافی سارے ٹاپکس آپ کے ساتھ کور کیے، اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ فالو بھی کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ کسی غریب کا بھلا ہو جائے. جیسے کہ میں نے کہا کہ 19 سال ایز اے سلسٹر، 19 years I'm practicing as a solicitor in immigration and a family law, and I'm one of the experts in those areas of law. تو آپ ضرور ہمیں فالو کریں، شیئر کریں ہماری ویڈیوز کو تاکہ کسی غریب کا بھلا ہو جو اس گمان میں بیٹھا ہے کہ آسمان سے فرشتے آئیں گے یا کوئی غیبی امداد ہوگی تو اس کا ویزا لگ جائے گا، گھر پہ آ کے اسے کوئی برٹش پاسپورٹ دے جائے گا. تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. آپ نے اپنے سٹے کو ریگولرائز کرنا ہے اور آج کرنا ہے. آج کی بات کو کل پہ بالکل مت چھوڑیں اور امید کو اور یقین کو بالکل جانے نہ دیں. اس پہ امید بھی رکھیں اور یقین بھی رکھیں رب العزت کی ذات پہ اور اپنے آپ پہ، تاکہ آپ کے جو مشکلیں ہیں وہ رب ذوالجلال کم فرمائے. کسی بھی سلسٹر سے رابطہ کریں، اپنی زندگی کو مشکل بالکل نہ بنائیں. میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو دے آر ناؤ 60+، آئے تھے جوانی میں کہیں تو وہ بس کام کاج میں ادھر ادھر دوستوں کے ساتھ کسی اچھی یا بری کمپنی کے ساتھ، پتہ ہی نہیں چلا. وہ کہتے ہیں یار پتہ ہی نہیں چلا 25-30 سال گزر گئے، کبھی اپلائی کرنے کا سوچا ہی نہیں تھا. فیملی ٹائز بھی کمزور ہو چکے ہوتے ہیں ان کے. اور اس کے بعد جب 60 سال بعد آتے ہیں تو 60 سال کے ہو کے آتے ہیں تو نہ ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، نہ کوئی اور پروف ہوتا ہے. اگر آپ ینگ ہیں، آپ کے پاس ایویڈنس بھی ہے. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ 20 سال یو کے میں رہ چکے ہیں تبھی آپ نے اپلائی کرنا ہے. اس سے پہلے بھی اگر آپ کے فیملی سرکمسٹانسز آپ کو الاؤ کرتے ہیں تو یو کین اپلائی ٹو دا ہوم آفس. نتھنگ رانگ ود دیٹ. ہوم آفس بالکل بائٹ نہیں کرتا. آپ اپلائی کریں گے، آپ کو ہوم آفس کے ریکارڈ پہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کا سٹیٹس جو ہے وہ ریگولرائز ہو سکے. اسی اچھی خبر کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا. Thank you very much indeed and have a nice evening. Bye bye.